خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، آج اس کے تیسرے حصے کا دوسرا درس ہے جو سورہ لقمان کے آخری رکوع پر مشتمل ہے۔ پچھلے کچھ دروس کے برعکس آج ہم ترتیب یہ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم اس رکوع کی تلاوت بھی کریں گے آیات مبارکہ کی، اور ترجمہ بھی ساتھ کے ساتھ کرتے رہیں گے، اس لیے کہ رکوع طویل ہے، 17 آیات پر مشتمل ہے۔ وقت کی کفایت کے پیش نظر بجائے علیحدہ علیحدہ تلاوت اور ترجمے کے ہم ان دونوں کو یکجا کر رہے ہیں۔ تو آئیے کہ پہلے ہم ان آیات مبارکہ کی تلاوت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک رواں ترجمہ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے، وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ اور ایک چاند روشن، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے بنا دیا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے تعاقب میں، لگا دیا رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے، لمن اراد ان یذکر، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے نصیحت اخذ کرنا، یاد دہانی حاصل کرنا، او اراد شکورا، یا چاہے احسان مند ہونا۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور رحمان کے بندے، رحمان کے محبوب بندے، پسندیدہ بندے تو وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستگی سے، نرم روی سے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے الجھتے ہیں جذباتی لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام اور رخصت ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ کہ جو رات بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور میں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے رہ کر۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دور کر دے ہم سے، پھیر دے ہم سے جہنم کے عذاب کو۔ ان عذابہا کان غراما، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، لاگو ہو جانے والی شے ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما، یقیناً وہ بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل جائے قرار ہونے کے اعتبار سے بھی اور عارضی قیامگاہ ہونے کے اعتبار سے بھی۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے تجاوز کرتے ہیں، نہ فضول خرچی کرتے ہیں، اور نہ ہی کمی کرتے ہیں، نہ ہی بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ہوتا ہے ان کا رویہ اس کے بین بین، اس کے مابین، اس کے درمیان۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ کہ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہیں قتل کرتے کسی جان کو جسے اللہ نے محترم قرار دیا ہے
مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی کرے گا یہ کام پہنچ کر رہے گا اس کی پاداش کو، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور رہے گا وہ اس میں ہمیشہ ہمیش ذلیل اور خوار ہو کر، إِلَّا مَن تَابَ، سوائے اس کے جو توبہ کرے، وَآمَنَا، اور ایمان لائے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور عمل کرے اچھے عمل، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ تبدیل کر دے گا اللہ ان کی برائیوں کو بھلائیوں سے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا رحم فرمانے والا، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور پھر عمل کرے اچھا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو یقیناً وہی ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کا حق ہے، وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو جھوٹ پر موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب ان کا گزر ہو جائے کسی لغو شے پر تو وہاں سے گزر جاتے ہیں باعزت طور پر اپنے دامن کو بچاتے ہوئے، وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، یاد دہانی کرائی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے، لم يخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان پر اندھے ہو کر اور بہرے ہو کر، والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے رب ہمارے عطا فرما ہمیں ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا دے ہمیں متقیوں کے آگے چلنے والا، متقیوں کا پیش رو، أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو بدلے میں ملے گا بالا خانہ ان کے صبر کے سبب، ان کے صبر کے طفیل، اس کے طفیل کہ انہوں نے صبر کیا، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیش، حسنت مستقرا ومقاما، بہت ہی عمدہ جگہ ہے وہ، مستقل جائے قرار کے طور پر بھی اور عارضی قیامگاہ کے اعتبار سے بھی۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا پرواہ ہے میرے رب کو تمہاری، لولا دعاؤکم، اگر نہ ہوتا تمہارا پکارنا یا تمہیں پکارنا، فقد کذبتم، تو تم نے جھٹلا دیا ہے، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ تم سے چمٹ کر رہے گا، اس کی پاداش تم پر لاگو ہو کر رہے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس ترجمے کے بعد ذرا ہم تجزیہ کر لیں مضامین کا تمہیدی طور پر۔ پہلی بات یہ نوٹ کیجئے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب میں ہم کس مقام پر ہیں اس وقت۔ یہ تیسرا حصہ ہے، پہلے حصے میں جامع اسباق تھے، سورۃ العصر، آیت البر، سورہ لقمان کا دوسرا رکوع، حامیم السجدہ کی آیات، پھر دوسرے حصے میں ایمان کے مباحث آئے، سورۃ الفاتحہ،
پھر سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات، پھر سورۃ النور کا 5واں رکوع، پھر اس کے بعد سورہ تغابن مکمل، اور بالآخر سورہ قیامہ۔ اب یہ تیسرا حصہ جو ہے اس کا موضوع ہے عمل صالح۔ سورۃ العصر میں جو لوازم نجات بیان ہوئے، جو شرائط نجات بیان ہوئی، ان میں سے دوسری شرط عمل صالح۔ اس عمل صالح میں جو ترتیب ہے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، پھر نوٹ کر لیجئے، بڑی سائنٹیفک ترتیب ہے ان حصوں کی جو ہم نے اس تیسرے حصے میں جو اسباق شامل کیے ہیں ان کی، کہ سب سے پہلے ایک فرد کی حیثیت سے انفرادی سیرت و کردار کا کیا نقشہ ہے، انسان مطلوب قرآن کا کیسا ہوتا ہے، اس کے کیا خصائص ہیں، اس کے کیا اوصاف ہیں، اس کی کیا صفات ہیں۔ اس میں بھی دو درجوں میں، سب سے پہلے یہ کہ تعمیر سیرت کی اساسات کیا ہیں، وہ بنیادیں کیا ہیں، وہ فاؤنڈیشن کون سی ہیں جن پر تعمیر سیرت، یا علامہ اقبال کی اصطلاح میں تعمیر خودی کا پروگرام جو ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پھر ایک پوری طرح تعمیر شدہ شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہے۔ تو ہم اس وقت اس مقام پر ہیں، اس لیے کہ پہلا سبق جو سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی ہم مضمون آیات پر مشتمل تھا، اس میں تعمیر سیرت، تعمیر کردار، تعمیر خودی، انسانی شخصیت کی صحیح رخ پر تعمیر کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ ہم ان کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ اس رکوع میں صرف یہی ایک مضمون نہیں ہے، چونکہ ہم پورا رکوع شامل کر رہے ہیں، تو نوٹ کر لیجئے کہ اس میں کچھ مضامین اور بھی ہیں، اور ان مضامین کی ایک ترتیب بڑی عجیب ہے، اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں۔ اس رکوع کی کل 17 آیات ہیں۔ پہلی 2 آیات اور آخری 1 آیت، 3 آیات، ان کا تعلق ہے حکمت ایمانی، فلسفہ ایمان سے۔ جب ان کا مطالعہ کریں گے ہم تفصیل سے معلوم ہوگا کہ وہ سبق جو ہم نے اپنے اس منتخب نصاب کے حصہ دوم میں بنیادی طور پر پڑھے ہیں، ان کا ایک اجمالی اعادہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ذرائع کیا ہیں، ایمان باللہ کے حصول کے راستے کون سے ہیں، یہ ابتدائی 2 آیات میں، اور بعثت انبیاء اور رسل کا مقصد کیا ہے، یہ آخری آیت۔ تیسرا جو ایمان ہے، ایمان بالآخرہ، اس کا چونکہ بہت گہرا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اصل محرک عمل جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے، تو وہ در حقیقت درمیان میں 2 مقامات پر آیا ہے اس رکوع میں، اور اس میں ایک خاص اسلوب جو آیا ہے وہ منفرد صرف اسی ایک مقام پر ہے قرآن مجید میں۔ جنت اور دوزخ کا جب تقابل کیا گیا ہے تو اس کے لیے جو خاص اسلوب آیا ہے، اس کے اعتبار سے یہ مقام، یہ رکوع منفرد ہے پورے قرآن حکیم۔ تو ایک تو یہ مضمون ہے کہ جو ہمارے منتخب نصاب کے حصہ دوم کا مضمون ہے اصلاً۔ اس کے بعد شروع سے آپ چلیں گے تو پہلی 2 آیات کے بعد 5 آیات، اور آخری آیت سے پیچھے ہٹیے تو اس سے پہلی 5 آیات، یہ ہے ہمارا اصل سبق۔ ان 10 آیات میں 7 یا 8 اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جس کے بارے میں آج کا عنوان میں دے رہا ہوں علامہ اقبال کے ایک مصرے کے حوالے سے، کہ کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن۔ یہ مومن کی دل آویز شخصیت، اس کے خد و خال کیا ہے، ایک تعمیر شدہ شخصیت۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں پچھلے سبق کے ضمن میں کہ ایک عمارت بنتی ہے، اس کا ایک سٹرکچر ہوتا ہے، اصل مضبوطی تو سٹرکچر پر ہے، لیکن وہ سٹرکچر تو بڑا بھونڈا سا بھدا سا کھڑا نظر آتا ہے۔ اب اس کی تزئین ہوتی ہے، آرائش ہوتی ہے، فنیشنگ ٹچز دیے جاتے ہیں، اس کے لیے رنگ و روغن ہے، دل آویزی تو اس میں ہے، حسن اس میں ہے، لیکن سب کو معلوم ہے کہ اصل استحکام جو ہے عمارت کا وہ تو سٹرکچر پر ہے، وہ ظاہری ٹیپ ٹاپ پر نہیں ہے۔ تو وہ جو اصل سٹرکچر ہے، انسان کی شخصیت، اس کی سیرت جو مطلوب ہے، وہ تو درس اول میں آ چکا ہے، اور وہ بھی آپ کو یاد ہوگا 7 یا 8 اوصاف تھے، ذہن میں تازہ کر لیجئے، اس لیے کہ اصل بیس جو ہے ہمارے اس درس کا وہ سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات ہیں۔ اس میں 7 اوصاف بیان ہوئے ہیں کہ جو فاؤنڈیشنز ہیں، کارنر سٹونز ہیں
بندہ مومن کی شخصیت و سیرت کی تعمیر کے۔ اولاً نماز میں خشوع، بالآخر نماز کی محافظت، یہ دو تو اوصاف ہیں نماز سے متعلق۔ تیسرا وصف تھا والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض عن اللغو، لا یعنی باتوں سے اجتناب۔ چوتھا وصف تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون، تزکیہ نفس کے لیے مسلسل کوشاں رہنا اور خاص طور پر اپنا مال خرچ کرنا اس کے لیے۔ اس کے بعد پانچواں وصف آیا جس کو ویسے آیات تو اس میں دو ہیں لیکن اسے ضبط شہوت، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ چھٹا اور ساتواں وصف ایک آیت میں آیا، امانت کی پاسداری اور ایفاء عہد، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اس کے بعد پھر وہی آیت آ گئی والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہ 7 اوصاف ہیں، یہ فنڈامنٹلز ہیں از روح قرآن، اور میں نے لفظ استعمال کیا تھا یاد ہوگا سلوک قرآنی۔ یہ سلوک قرآنی کا نقطہ آغاز ہے۔ تعمیر سیرت کا جو پروگرام قرآن دیتا ہے اس کے کارنر سٹونز ہیں، اس کے فنڈامنٹلز ہیں۔ 8 میں نے اس لیے کہا کہ امانت ہی کا ایک اور جز ہے کہ جو سورہ معارج کی آیات میں علیحدہ کر دیا گیا، والذین هم بشہاداتہم قائمون، وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ گواہی بھی امانت ہے اصل میں۔ تو 7 یا 8 اوصاف تھے، اور یہاں آپ دیکھیں گے کہ 10 آیات میں 7 یا 8 ہی اوصاف آئے ہیں۔ یہ میں بعد میں جب ہم لفظ بلفظ مطالعہ کریں گے تفصیلاً تو اس کی وضاحت کر دوں گا، لیکن میں ابھی تجزیہ کر رہا تھا اس رکوع کی 17 آیات کا۔ پہلی 2 آیات، آخری ایک آیت، اس کا تعلق ہے فلسفہ ایمان سے، حکمت ایمانی۔ ادھر سے 5 ادھر سے 5، 10 آیات یہ ہے ہمارا اصل سبق اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے، کہ وہ دل آویزی جو ہے مومن کی شخصیت کی، اس کے نمایاں خصائص، اس کی خصوصیات، اس کی علامات، اس کے اوصاف کیا ہیں۔ اب بالکل درمیان میں آ جائیے، 4 آیات ہیں، جیسے حدیث میں ایک لفظ آتا ہے جوف اللیل، رات کا پیٹ۔ رات کی نماز جو ہے تہجد، وہ جوف اللیل، رات کا پیٹ، درمیانی حصہ۔ یہ نہیں کہ فجر سے پہلے متصلاً تھوڑی دیر قبل اٹھ کھڑے ہوئے اور چند نوافل پڑھ لیے، یہ تو فجر کا ضمیمہ آپ نے بنا لیا، مقدمہ فجر ہے یہ تہجد نہیں ہے، وہ جوف اللیل میں ہوتی۔ اسی طرح اس رکوع کا جوف ہے درمیانی 4 آیات، اور یہ فلسفہ دین کا بہت اہم اور بنیادی مضمون ہے۔ لیکن یہاں میں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، حکمت و فلسفہ ایمان اور حکمت و فلسفہ دین، ان میں فرق ہے۔ دین ایک پورا نظام زندگی ہے، اس کی جڑ ہے ایمان، اس کی فکری بنیاد ہے ایمان۔ اس ایمان کی بنیاد پر ایک پورا نظام زندگی وجود میں آتا ہے، ایک معاشرت، ایک معیشت، ایک سیاست، انفرادی شخصیت۔ اس اعتبار سے خاص طور پر جو اجتماعیات انسانیہ ہیں، اسلام کا نظام معاشرت، اسلام کا نظام معیشت، اسلام کا نظام سیاست، اس میں سے بالخصوص چونکہ بنیادی شے ہے نظام معاشرت، اس نظام معاشرت کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو اصول ہیں، جو فلسفہ ہے، وہ درمیانی ان 4 آیات میں، اور اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کے فلسفہ حکمت کا ایک اہم موضوع ہے توبہ، توبہ کی حقیقت، توبہ کی شرائط، توبہ کی عظمت، توبہ کا مقام۔ یہ در حقیقت قرآن کے فلسفہ اخلاق کا بہت اہم موضوع ہے۔ تو یہ ترتیب ہے، درمیان میں 4 آیات جن کا تعلق دین کے نظام سے ہے، فلسفہ دین سے، انتہا پر ایمان کا فلسفہ حکمت ایمانی، درمیان میں 5 جمع 5 10 آیات ہیں جو اصل میں ہمارے اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین چل رہی ہے اس کے اعتبار سے وہ ہمارے اس سبق سے متعلق ہے۔ اب آئیے ہم اس کا سلسلہ وار لفظ بلفظ مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، وہ ہستی جس نے آسمان میں برج بنائے۔ تبارکا یہ باب تفاعل ہے، تفاعلا،
اور اس کا ایک خاصہ ہے مبالغہ، بہت بابرکت، اس میں مبالغہ ہے برکت کا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات۔ لیکن یہاں اب نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ برکت کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ ہمارے ہاں عام مستعمل ہے، اللہ برکت دے، مبارک ہو، آسمانی برکات، زمینی برکات۔ قرآن مجید میں یہ لفظ سوائے ایک جگہ کے یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ہے، تبارکہ، اور 9 مرتبہ آیا ہے، اور اس میں سے 3 مرتبہ اس سورۃ الفرقان میں آیا ہے جس کا یہ آخری رکوع ہے۔ سورۃ الفرقان کا پہلا لفظ بھی یہی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے یہ فرقان نازل کیا اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے۔ وہی تبارکہ کا لفظ ہے جس سے یہ آخری رکوع شروع ہو رہا ہے۔ عام مفہوم برکت کا کیا ہے؟ خیر کثیر، جس شے میں جو بھی خیر مثمر ہے اگر اس کا ظہور کثرت کے ساتھ ہو تو یہ برکت ہے۔ لیکن یہ کہ اصل میں لغوی اس کی اصل کیا ہے، جڑ کیا ہے، بنیاد کیا؟ برق اصل میں کہتے ہیں اونٹ کا جو سینہ ہے یہ ہے اس کا برق، اور اونٹ جب بیٹھتا ہے اپنے سینے کے اوپر ٹک جاتا ہے، اب وہ جم گیا، تو یہاں سے کسی شے میں جماؤ، کسی شے میں تمکن، کسی شے میں ٹھہراؤ، یہ در حقیقت اس لفظ کی اصل لغوی بنیاد ہے۔ اور ظاہر بات ہے جب کہیں ٹھہراؤ ہوتا ہے، جماؤ ہوتا ہے، تبھی جو خیر ہے وہ پھر اس کا ظہور ہوگا۔ انسان شیکی ہے یا کوئی صورتحال ایسی ہے، دگرگوں ہے ہر وقت، تو پھر اس میں سے جو خیر ہے وہ برآمد نہیں ہوتا۔ باقی قرآن مجید نے خاص طور پر اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ایک تو قرآن کے لیے کتاب مبارک، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اور ایک بارش کا پانی ماء مبارکہ۔ اب اس دونوں میں نوٹ کیجئے، بارش بھی زمین کے خیر کو برآمد کرتی ہے۔ زمین میں جو روئیدگی ہے، اس کی جو صلاحیت ہے، زمین تو پڑی رہتی ہے بے آب و گیا، اس میں حیات کے، زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے، بارش برستی ہے، اسی میں سے سبزہ نکل آتا ہے، اسی میں سے فصل اپجتی ہے، تو پانی ذریعہ بنا ہے زمین کے خیر کو برآمد کرنے کا۔ اسی طرح قرآن ذریعہ بنا ہے انسان کی روح میں، اس کی باطن میں، اس کی شخصیت میں جو اللہ نے خیر ودیت کیا ہے اسے برآمد کرنے کا۔ تو ماء مبارکہ اور کتاب مبارک۔ باقی تبارکہ اس شکل میں یہ لفظ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، اگرچہ ایک شخصیت بھی ایسی ہے جس کے لیے مبارک کا لفظ قرآن میں آیا، وہ حضرت مسیح کی ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ باقی یہ لفظ اور کسی کے لیے نہیں آیا ہے۔ تبارکہ یا اللہ کے لیے، یا یہ لفظ ماء مبارک، اور یا یہ کتاب مبارک ہے قرآن حکیم۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، یعنی اب اس رکوع کے حوالے سے سمجھیے، انسان میں جو خیر اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کے برآمد ہونے کا، نشو و نما پانے کا ذریعہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو جائے۔ مفہوم کے اعتبار سے بات وہیں پہنچ گئی، اللہ نور السماوات والارض، آسمان اور زمین کا نور اللہ ہے۔ جو حقائق ہیں یہاں کے، ان تک رسائی حاصل ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ انسان کو پہلے اللہ کی معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کا ایمان حاصل ہوگا تو کنجی ہاتھ میں آ گئی ہے، اب یہ گتھی سلجھتی چلی جائے گی۔ لیکن یہاں سے محرومی ہے تو پھر یہ کہ اس کو کہ کس نقشد و نق شاید بحکمتی معمارہ، فلسفہ جو ہے اس گتھی کو سلجھا نہیں سکتا۔ تو وہی بات یہاں ہے کہ انسان میں سے جو خیر برآمد ہوگا، اور وہی خیر ہے جس کی تکمیلی شکل اس رکوع کے اندر آ رہی ہے۔ کیا کیا خیرات و حسنات ہیں، کیا کیا دل آویزی ہے بندہ مومن کی شخصیت کی جو وجود میں آتی ہے، کس کے نتیجے میں؟ ایمان کے نتیجے میں، معرفت خداوندی کے نتیجے میں۔ تو بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنا دیے۔ اب برج سے مراد کیا ہے یہ ابھی اجمالاً جان لیجئے کہ یہ متشابہات میں سے یہ مضمون شامل رہے گا۔ ابھی آسمانوں کے بارے میں ہماری معلومات بہت کم ہیں۔ 7 آسمانوں سے مراد کیا ہے،
آسمان جب مفرد کی حیثیت سے آتا ہے تو اس سے کیا مراد ہے، پھر اس میں برج کون سے ہیں؟ ایک ہمارے ہاں پرانی حیت کا اور جو بھی ہمارا علم فلکیات رہا ہے اس کا تصور ہے. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ اجمالاً یہاں پر تو آمنا بہ کل من عند ربنا، ہمارا ایمان ہے اس پر. آیات متشابہات کا جو معاملہ ہے سورہ آل عمران کے شروع میں بیان ہوا کہ اس کی کھود کرید میں نہ پڑا جائے بلکہ اجمالی ایمان پر اکتفا کیا جائے. آمنا بہ کل من عند ربنا، اس نے برج بنایا. ویسے لفظی طور پر سمجھ لیجئے، برجا کہتے ہیں، برزا اور برجا، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہ فقہ اللغہ جو ہے کہ جن الفاظ کے حروف اصلی قریب ہوتے ہیں ان کا مفہوم بھی ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں. برزا ظاہر ہو جانا، برجا نمایاں ہو جانا. اسی لیے عورتیں اگر بن ٹھن کر نکلتی ہیں لوگوں کی نگاہوں میں آنے کے لیے تو اسے تبرج کہا گیا. ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، تاکہ نگاہوں میں آ جائیں، لوگوں کی توجہ ہماری طرف ہو جائے. یہ تبرج ہے. تو برجا کا مفہوم ہے نمایاں ہونا، ابھرنا. اسی لیے جو پچھلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے اس کی فصیلوں پر برجیاں بنائی جاتی تھیں. اب ظاہر بات ہے دور سے جب کوئی قافلہ آتا تھا تو اسے سب سے پہلے وہ برجیاں نظر آتی تھیں. سب سے زیادہ نمایاں شے جو ہے اس شہر کی فصیل کی برجیاں ہیں. تو اس کے اصل مفہوم کے اندر ہے نمایاں ہونا، ظاہر ہونا. لیکن یہ کہ یہاں پر آسمان کے برجوں سے کیا مراد ہے، میں نے عرض کیا کہ اس پر ہمیں اجمالاً نبی ایمان رکھتے ہوئے آگے چلنا ہے. وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور رکھ دیا اس میں ایک چراغ. سورج کے لیے لفظ سراج یہ بہت ہی جو بھی ہماری معلومات ہے سائنسی اس کے ساتھ مطابقت رکھنے والی شے ہے. چراغ میں بھی کوئی چیز جل رہی ہوتی ہے. کمبشن کا عمل جو ہے عملاً موجود ہوتا ہے، عمل احراق یا تحریق. تو سورج ایک چراغ ہے، اس میں حرارت ہے، اس میں آگ ہے. اس کی حرارت کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، وہ تو ملینز اینڈ بلینز ڈگری سینٹی گریڈ کی باتیں ہوتی ہیں جب ان سائنسز جو حقائق ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. اور چاند کے لیے قمرم منیرا، روشن چاند، اس لیے کہ یہ ریفلیکٹر ہے، اس میں کوئی عمل احراق یا تحریک نہیں ہے، کوئی چیز جل نہیں رہی ہے، بلکہ یہ تو روشن تو ہے لیکن اس کی روشنی در حقیقت سورج ہی کی روشنی ہے جس کو یہ ریفلیکٹ کرتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اور وہی ہے کہ جس نے رات اور دن کو بنا دیا. خلف کہتے ہیں پیٹھ کو، پیچھے کو. خلف الرشید، کسی کی اولاد جو نیک ہو، خلف الرشید. اور یہ جو لفظ آیا ہے بار بار ہم پڑھ چکے سورہ آل عمران میں بھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اختلاف اسی خلف سے باب افتعال ہے اور اس کے دونوں معنی ہیں. ایک تو اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں اختلاف یعنی رائے کا اختلاف ہو گیا، اختلاف رائے. اور ایک یہ کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا، خلف پکڑ لینا، پیچھا لینا، کہ تعاقب میں ہے. گویا کہ رات دن کے تعاقب میں ہے، دن رات کے تعاقب میں ہے. یہ تو گویا کہ ایک دوڑ ہے جو چل رہی ہے. اور اس کو قرآن مجید نے جو بھی اس طرح کی آیات آئی ہیں، وہ سورہ بقرہ کا بھی جو 20واں رکوع ہے اس کی پہلی آیت، جس کو میں نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے اس لیے کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنے زیادہ تعداد کے اعتبار سے جو نیچرل فینومینا ہیں وہ ایک آیت میں جمع کیے گئے ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. اسی کا خلاصہ ہے جو سورہ آل عمران کے 20 رکوع کی پہلی آیت ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. باقی چیزیں بیان نہیں کی گئی، گویا کہ وہ بھی مندرج ہیں، انڈرسٹوڈ ہیں، مضمر ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارا یہ جو پلینٹ ہے، یہ زمین، اس پر جو سلسلہ حیات ہے، حیات ارضی جسے ہم کہتے ہیں، اس کا بڑا گہرا تعلق جو ہے وہ اس رات اور دن کا جو فرق ہے اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ بیسک جو لائف ہے یہاں پر، جو پلانٹ کنگڈم ہے، نباتاتی جو حیات ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے اس کی ریسپیریشن یہ بالکل ریورس ہو جاتا ہے. رات کے وقت کچھ اور ہے، دن کے وقت کچھ اور ہے، اور اسی سے سارا نظام چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عظیم آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور رات اور دن کا الٹ پھیر، اسی کا یہاں اشارہ کیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً. اب ہیں وہ دو حصے
جو گویا کہ ہمارا جو دوسرا حصہ تھا مباحث ایمانی، اور ایمان کے لیے قرآن مجید کا جو فطری اسلوب استدلال ہے گویا کہ اس کا اجمالی اعادہ ہو جائے گا۔ یہ تمام آیات، یہ آیات آفاقیہ، کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، ان سب کا فائدہ کیا ہے؟ یہ جو لام آیا ہے لمن ارادہ، یہ لام ہے لام انتفاع، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، دو فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ لمن اراد ان یذکر، وہ شخص کے جو نصیحت اخذ کرنا چاہے، جس کے اندر ایک تلاش حق کی جستجو ہے، جو جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیا ہے کائنات، وہ انہی چیزوں کو دیکھے گا اور انہیں اللہ یاد آ جائے گا۔ یہ آیات ہیں، آیت کہتے اس کو ہے کہ کسی شے کو دیکھ کر کوئی اور چیز یاد آ جائے۔ کہ آپ کے دوست نے کوئی شے آپ کو کبھی دی تھی، وہ کہیں آپ کے ٹرنک میں رکھی رہی، اب سال ہا سال گزر چکے ہیں، دوست سے ملاقات نہیں ہوئی، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، وہ آپ کے ذہن سے بھی اوجل ہے۔ اچانک آپ نے ٹرنک کھولا اور وہ شے نظر آ گئی، کوئی رومال، کوئی قلم، کوئی اور شے، اور بغیر آپ کے ارادے کے دوست یاد آ گیا۔ یہ ہے نشانی آیت اور تذکر، اس کا باہمی جو رشتہ ہے چولی دامن کا۔ تو یہ جو آیات سماویہ ہیں، آیات ارضیہ ہیں، آسمان اور زمین کا نظام ہے، ان میں سے ہر ایک اللہ کی ایک آیت ہے، اور آیت کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ انہیں دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ یہ معرفت خداوندی کا یوں سمجھیے کہ ایکسوٹیرک، خارج سے جو معرفت انسان کو حاصل ہو سکتی ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے آیات سماویہ، آیات ارضیہ، زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت، علم، اس کی جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ لمن اراد ان یذکر، یہاں پہ لفظ ارادہ بہت اہم ہے۔ ایک وہ غافل ہیں جنہیں پرواہ نہیں، تو خیال ہی نہیں کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہے۔ قرآن مجید کے نزدیک وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ انسان نما حیوان ہیں، جن میں یہ کبھی شعور بیداری نہیں ہوا کہ کبھی سوچی تو صحیح یہ دنیا ہے کیا، میں کون ہوں، جا کدھر رہا ہوں، زندگی کی حقیقت کیا ہے، مال کیا ہے، اس سفر کا آغاز کیا ہے، اس کا اختتام کہاں ہوگا، اس کے بارے میں کبھی کوئی فکر ہی نہیں۔ یوں سمجھیے کہ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتے، وہ تو اینیمل انسٹنکٹس جو ہیں ان کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ زندگی انہیں بسر کرتی ہے، وہ زندگی نہیں بسر کرتے۔ زندگی تو وہ بسر کرتے ہیں کہ جو اس سے ذرا بلند تر ہو کر خود شعوری کے ساتھ، سیلف کانشسنس کے ساتھ، میں اور میرا کوئی نظریہ ہے، میرا فکر ہے، میری سوچ ہے، میرا کوئی نصب العین ہے، میرا کوئی مقصد زندگی ہے، میری کوئی حقیقت ہے۔ تو یہ ارادہ، جن لوگوں میں یہ کیفیت پیدا ہو گئی ہو، تو ان کے لیے پھر یہ ذرہ ذرہ جو ہے برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، یہ ہوشیار نظر ہو تب، ہر ورق دفتر اصل معرفت کردگار، تو ایک ایک پتا جو ہے ان درختوں کا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک بڑا دفتر ہے۔ یہ ہے سارا مضمون جو سورہ آل عمران کا جو ہماری آخری آیات کا جو درس ہے، گویا کہ لمن اراد ان یذکر، جس کے اندر یہ طلب ہوگی، جس میں یہ جذبہ ابھر آئے گا، جو حقیقت کو جاننا چاہے گا، تو ایک ایک ذرہ بولے گا اور پکارے گا اور گواہی دے گا اللہ کی، وہ سنے گا اپنے دل کے کانوں سے کہ آسمان بھی کچھ کہہ رہا ہے اور زمین بھی کچھ کہہ رہی ہے، اور ایک ایک پتا کچھ کہہ رہا ہے، کسی کی گواہی دے رہا ہے۔ او ارادہ شکورا، یا وہ شکر کرنا چاہتا ہو۔ اب یہ سورہ لقمان کا جو دوسرا رکوع ہے، اس کا پورا مضمون یہاں ایک لفظ میں آ گیا۔ حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے؟ فطرت سلیمہ، عقل سلیم، اور فطرت سلیمہ کا مظہر کیا ہے؟ جذبہ شکر۔ انسان کے اندر اگر اس کی فطرت پرورٹ نہیں ہوئی ہے، مست نہیں ہوئی ہے، تو یہ وصف ہونا چاہیے کہ اگر اس کے ساتھ کسی نے کوئی بھلائی کی ہے تو اس کے لیے خاص قسم کا جذبہ تشکر، احسان مندی کی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو۔ اگر نہیں ہو رہی تو فطرت مست ہو چکی، اندر کا انسان مر چکا، فطرت کے سوتے خشک ہو چکے۔ یہ فطرت کی زندگی اور فطرت کی صحت کی علامت ہے۔ اب اس کے بعد رہ جاتا ہے ایک ہی مرحلہ، اصل منعم کو پہچانو، اصل محسن کو پہچانو۔ تمہارے منعم اور محسن تمہارے والدین بھی ہیں، تمہاری قوم بھی ہے،
یہ سورج بھی ہے جس سے تمہاری فصلیں پک رہی ہیں، یہ ہوائیں بھی ہیں جو بادلوں کو لے کر آتی ہیں، بارش برستی ہے، پوری کائنات ہے، لیکن ایک چھلانگ لگاؤ تو کوئی بھی نہیں، حقیقت میں صرف اللہ ہے۔ یہ تمام سلسلہ اسباب جو ہے ایک مسبب الاسباب کی گرفت میں ہے، یہ اسی کا احسان ہے، اسی کا انعام ہے، اسی کی ربوبیت ہے، یہ سب کے سب در حقیقت اسی کے قبضہ قدرت کے اندر جکڑے ہوئے۔ یہ ہے شکر کے جذبے سے اللہ تک پہنچنا۔ تو یا تذکر سے اللہ تک پہنچیں گے اور یا شکر سے اللہ تک پہنچیں گے، اور دونوں جذبے ابھریں گے انہی مشاہدات سے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وہو الذی جعل اللیل والنہار خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا۔ ان دو آیات میں یوں سمجھیے کہ بڑے اجمال اور اختصار کے ساتھ ہمارا جو حصہ دوم تھا اس منتخب نصاب کا، اس میں ایمان کے لیے، اور ایمان بنیادی طور پر ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کی توسیع ہے، ایمان بالرسالت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہدایت کی ایکسٹینشن ہے۔ اصل ایمان تو ہے ایمان باللہ، اسی لیے ایمان مجمل میں صرف اللہ کا ذکر ہے، نہ آخرت کا، نہ رسالت کا، نہ کسی اور شے کا۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، بات مکمل ہو گئی۔ ہاں جب تفسیر ہوگی تو آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو در حقیقت وہ جو پورا فلسفہ ہے، جو حکمت، قرآن کا اپنا مخصوص استدلال ہے ایمان کے لیے، معرفت خداوندی کے حصول کے لیے، وہ ان دو آیتوں میں آ گیا۔ اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ہستی کے بابرکت ہونے کا ایک ظہور ہے کہ جو اس کی معرفت سے سرشار ہو جائیں، جن کے دلوں میں اس کے تشکر و امتنان کے جذبات کے چشمے ابلنے لگے، جن کا ذہن اور فکر جو ہے اس کے ایمان سے منور ہو چکا ہو، ان کی جو شخصیت ہے اس کے خد و خال کیا ہے؟ دلاویز کہتے ہیں فرشتے، دلاویز ہے مومن۔ یہ بندہ مومن کی دلاویز شخصیت کے خد و خال۔ اب یہاں سے گویا کہ ہمارا جو اصل اس منتخب نصاب میں جو ترتیب مضامین ہے اس کے اعتبار سے جو سبق ہے اس حصہ سوم کا دوسرا، اس کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اور یہاں دیکھیے لفظ نوٹ کیا، عباد الرحمن، یہ بڑی شفقت والی بات ہے۔ یہ بات میں نے بارہا بیان کی ہے، اس وقت کی کمی کا مجھے شدت سے احساس ہے۔ قرآن مجید میں حضور کی نسبتوں میں سے جہاں زیادہ شفقت کا اظہار مقصود ہوتا ہے وہاں نسبت عبدیت کو نمایاں کیا جاتا ہے، نسبت رسالت کو نہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ خود اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت آپ کو سنا چکا ہوں، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ یہاں رسول ہی بھی آ سکتا تھا، نبی ہی بھی آ سکتا تھا۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ تو وہ اسی پر قیاس کیجئے، یہ بڑی شفقت اور عنایت کا پہلو ہے۔ اللہ اپنے ان بندوں کا تذکرہ کر رہا ہے، میرے خاص بندے، میرے محبوب بندے، وعباد الرحمن، رحمان کے اصل بندے، رحمان کے محبوب بندے۔ یوں سمجھیے کہ جو حاصل ہیں اس تخلیق کا، اس لیے کہ قرآن مجید کا یہ فلسفہ ہے، یہ پوری کائنات میں جو کلائمیکس ہے کریشن کا، ڈیوائن کریشن کا کلائمیکس، وہ انسان ہے، اور انسانوں میں اس کے گلے سرسبد کون ہیں؟ جو اللہ کی معرفت سے جن کے قلوب و اذہان منور ہو گئے، جو اس کے بندے بن گئے، وہی تو اصل انسان ہے۔ اور اسی میں چوٹی پر ہے محمد الرسول اللہ، عبدہ، عبد دیگر، عبدہ چیز دیگر، ما سراپا انتظار منتظر، عبدہ، یہی تو ان کی شان۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں بڑی شفقت کے ساتھ وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر ہی لینی چاہیے، باقی تو ہماری جتنی بھی ہمت ہوگی، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ملے، ان بلندیوں تک پہنچنا۔ مجھے وہ انگریزی نظم جو میٹرک میں پڑھی تھی اس کا مصرع یاد آیا، ہائٹس بائی گریٹ مین ریچڈ اینڈ کیپٹ،
بڑی بلندیاں ہیں، انسان ہی پہنچے ان بلندیوں تک، لیکن یہ کہ اس کی ایک آرزو تو ہو، اس کی خواہش تو ہو۔ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں اور، ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یہ آرزو، دنیاوی آرزویں جو ہیں وہ تو نہ مرتی ہیں نہ خام ہوتی ہیں، وہ تو روز افزوں رہتی ہیں، بڑھتی رہتی ہیں، پھلتی پھولتی رہتی ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر چلتے ہیں آہستگی سے۔ کیا معنی؟ تواضع، یہ تکبر کے برعکس کیفیت ہے۔ جیسے کہ انسان کا جو بھی ذہن ہوگا، جو اس کی سوچ ہوگی، جو اس کا انداز ہوگا فکر کا، ویسی ہی اس کی چال بھی ہوگی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، اسی طرح انسان کی چال بتاتی ہے کہ یہ مغرور انسان ہے، بڑی تمکنت سے چل رہا ہے، بڑی گردن اکڑائی ہوئی ہے، پاؤں مار مار کر چل رہا ہے۔ تمکنت یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر، اور تکبر بدترین وصف ہے۔ ساری ضلالتوں اور گمراہیوں کی جڑ بنیاد تکبر ہے، شیطنت کی بنیاد تکبر۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ابلیس کا تذکرہ، استکبار۔ تکبر وہ شے جس کے بارے میں فرمایا لن يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من کبر، جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکے گا وہ شخص جس کے دل میں دانے کے برابر بھی کوئی کبر موجود ہے۔ چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان میں جو آخری نصائح تھیں حضرت لقمان کی، وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، دیکھو میرے بیٹے، اپنے گالوں کو پھلا کر نہ رکھنا لوگوں کے لیے، بلکہ سار، وہاں ہم بیان کر چکے ہیں، وہاں سار کہتے ہیں ایک بیماری کو جو اونٹ کی گردن میں پیدا ہو جاتی جس سے کہ گردن ٹیڑھی ہو جاتی تھی۔ تو یہ کج رخی اور کج ادائی جب ہوتی ہے انسان میں، جب تکبر ہوتا ہے تو وہ سیدھا نہیں کسی سے بات کرتا اور سیدھا اس کو فیس نہیں کرتا، بلکہ ذرا سا تھوڑا سا وہ کج ادائی، کج رخی، کج کلاہی، یہ کج کا لفظ جو ہے بہت استعمال ہوتا ہے، تو یہ کج رخی، کج کلاہی، تو یہ ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، دیکھنا کبھی اپنے گردن کو ٹیڑھا نہ کرنا لوگوں کے لیے۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے با محاورہ، اپنے گالوں کو مت پھلانا لوگوں کے لیے تکبر میں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں مت چلنا اکڑ کر، اینڈتے ہوئے۔ یہی بات جو ہے اگلا سبق جو آئے گا، اگلے سے اگلا، پہلا سبق تو سورہ تحریم کا ہے، اس کے بعد پھر یہ کہ سورہ بنی اسرائیل کا تیسرا اور چوتھا رکوع، اس میں آئے گا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور دیکھنا زمین میں اکڑ کر مت چلنا، مت چلو زمین میں اکڑ کر، تم کتنی ہی اپنی گردن اونچی کر لو اور کتنا ہی اور اوپر ترا چڑھا لو، ہمارے پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکو گے، اور کتنا ہی زمین میں پاؤں اکڑا کر اور مار مار کر چلو، ہماری زمین کو پھاڑ نہیں سکو گے۔ بہرحال یہ تکبر، اور اسی کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے حدیث میں، اعجاب المرء بنفسہ، عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنے ہی اوصاف، اپنی ہی صلاحیتیں، اپنی ہی ذہانت، اپنی ہی فطانت، اپنا ہی تقویٰ، اپنی ہی عبادت گزاری، اسی کا ایک غرہ ہے، یہ عجب ہے۔ اور اس عجب کے اندر بھی سب سے خوفناک عجب ہوتا ہے رائے پر عجب، اعجاب کل ذی رائن برائیہ، اور یہ اجتماعی زندگی کے لیے یہ در حقیقت گن کی طرح اس کو کھا دینے والی چیز ہے۔ ہر صاحب رائے اپنی ہی رائے کا جو ہے وہ پروانہ وار طواف کر رہا ہے، اپنی ہی رائے کا، اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ پھر اجتماعیت تو نہیں رہ سکتی، وہاں تو کوئی نہ کوئی کسر و انکسار ہوگا، تبھی اجتماعیت قائم ہوگی۔ اسی لیے حدیث جو ہے جس کے یہ الفاظ آئے ہیں اس میں فرمایا گیا ہے کہ ثلاث منجیات و ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں نجات دینے والی، تین چیزیں ہلاک کرنے والی۔ ہلاک کرنے والوں میں اعجاب المرء بنفسہ، یا اعجاب کل ذی رائن برائیہ، ہی اشدہن، یہ سب سے زیادہ خوفناک مرض ہے۔ خود پسندی، خود رائی، یہ در حقیقت یہ اس تکبر ہی کا ایک عکس ہے
جس کے برعکس کیفیت یہ ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے، محبوب بندے وہ جن کی چال بتاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے، اس کے ذہن پر تصور موجود ہے کہ میرا رب ہے، میرا آقا ہے، میں غلام ہوں، میں مالک نہیں ہوں، میں آقا نہیں ہوں، میں تو مملوک ہوں، میں بندہ ہوں۔ وہ جو میں دعا کے الفاظ دوسری نشست میں اب آپ کو سنا سکوں گا، وقت ختم ہو گیا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔